عزیز دوستو، زندگی میں ہر کسی کو راستے میں ایک شارٹ کٹ ملتا ہے، مگر ہر شارٹ کٹ راستہ شارٹ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ راستے رانگ ٹرن ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اندھیروں کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کہانی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم 4 دوست تھے، ہم سارے ایک ہی ایریا میں رہتے تھے۔ اکثر ہم رات میں چائے کے ہوٹل میں ملا کرتے تھے اور گپ شپ کیا کرتے، اور ویکینڈ میں کھانے کا پروگرام بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف جگہوں پر گھومنے کے بھی شوقین تھے۔ ایک دن اسی طرح ہم دوستوں نے بحریہ ٹاؤن جانے کا ارادہ کیا اور ہم ویکینڈ پر تیار ہو گئے۔ ہمارے پاس 2 بائکس تھیں۔ دوستوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے ہم اور گھر سے نکلے۔ شام کے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم گھر سے بحریہ ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے گھر سے بحریہ ٹاؤن کا سفر 1 گھنٹے کا تھا۔ سفر شروع ہوا، ہم دوست کافی خوش تھے اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم بحریہ ٹاؤن پہنچ گئے اور وہاں ہم نے ایک فیوریٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور کچھ دیر گھومے پھرے۔ آخر شام ہو گئی، میں نے دوستوں کو کہا کہ اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ سب دوستوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ واپسی میں ایک دوست نے کہا کہ ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں، ہائی وے کے بجائے اندر سے چلتے ہیں جہاں سے ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ دوستوں ہم بے خبر، دوستوں کو کیا معلوم تھا کہ جس راستے کو ہم شارٹ کٹ سمجھ رہے ہیں دراصل وہ رانگ ٹرن ہے۔ ابھی تک ہم ہائی وے پہ تھے، سب ٹھیک تھا۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ جو ہائی وے سے لیفٹ راستہ جا رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم نے اوکے بول کر چلتے رہے۔ دوستوں کچھ دور ہم سب نے بائکیں روکی اور ایک دوست نے کہا کہ یہ راستہ ہے۔ میں نے دیکھا تو راستہ سنسان اور اندھیرے والا تھا۔ اب ہم اس راستے پر ٹرن ہو گئے تھے۔ ہماری 2 بائکوں کے علاوہ کوئی گاڑی نہ بائک تھی اس راستے پر۔ یہ اس قدر سنسان تھا کہ دور دور تک کوئی روشنی بھی موجود نہیں تھی۔ ہم چلتے چلتے اس ایریا کے بیچ میں آ چکے تھے۔ دوستوں اچانک ہماری اگلی بائک بند ہو گئی۔ دوسرے دوستوں نے رکنے کا اشارہ دیا، ہم رکے تو بائک کو چیک کیا، مگر بائک میں پیٹرول بھی پورا تھا لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ راستہ سنسان اور اندھیرا تھا اور کوئی مدد کرنے والا بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور ہم بری طرح سے راستے میں پھنس چکے تھے اور ہم تھک بھی چکے تھے۔ دوستوں جب ہم نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم قبرستان کی باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستوں یہ وہ قبرستان ہے جہاں مغرب کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ جگہ انتہائی وحشت زدہ تھی۔ اتنے میں دور جنگل سے ایک روشنی دکھائی دی ہمیں، جسے کوئی ٹارچ سے اشارہ دے رہا ہو۔ وہ کبھی جلتی اور کبھی بجھتی۔ ہم سمجھے کہ لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن بہت دیر تک کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ روشنی قریب جھاڑیوں سے آئی۔ ہم نے بے ساختہ آواز دی کہ کون ہے وہاں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دوستوں جو آگے ہونے والا تھا وہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک بوڑھی عورت دکھائی دیتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی لیکن منہ پر چادر تھی۔ جیسے ہی اس نے منہ اوپر کیا، اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ ہم بے ساختہ بھاگے۔ ہمیں کئی کانٹے بھی لگے لیکن ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ کوئی آسیب تھی۔ گھبراہٹ میں ہم ایک ہی بائک پر چاروں دوست بیٹھ گئے اور اپنی بائک چھوڑ دی وہاں پہ جو خراب تھی۔ پھر ہم اس قدر خوفزدہ تھے کہ ہمیں راستے کا بھی پتہ نہیں چلا اور ہم ایک دوسرے ایریا میں آ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ایک ہوٹل پہ رکے اور پانی منگوایا۔ پھر ہم نے ہوٹل والے سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ شکر کرو آپ لوگ بچ گئے۔ جس راستے پہ ہم لوگ آئے ہیں اس راستے سے آج تک شام اور رات کے وقت آنے والا کوئی بندہ نہیں بچا۔ اگلی صبح ہم اپنی بائک لینے کے لیے واپس اس ایریا میں پہنچے، قبرستان کے پاس۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بائک رات کو خراب تھی اور اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اور دن میں جب ہم پہنچے تو اس بائک کو ایک ہی کک میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا۔ ہم بھی حیران تھے، ہم بائک لے کے گھر واپس آ گئے۔ دوستو یہ علاقہ آج بھی آصف زدہ ہے اور ہم اب اس ایریے کا رخ نہیں کرتے۔ ہماری اس کہانی کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔